الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اموالکم و الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم و نیاتکم صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھ احسان و شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں، سو اللہ کریم میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ الکوثر ابھی تلاوت کی ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ایک حدیث پاک ابھی تلاوت کی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں اور رحمتیں عطا کی ہیں۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ سو اس سورہ الکوثر کی روشنی میں فلسفہ قربانی سمجھنا چاہتے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ سو فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں اور رحمتیں عطا کی۔ فصل لربک وانحر، پس آپ ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سو قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اللہ نے نماز اور قربانی کو جمع کر دیا ہے۔ نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا، باقی ساری عبادات کو ترک کر دیا، ان کا ذکر ترک کر دیا، اور نماز کے ساتھ قربانی والے عمل کو، اس کی فضیلت کو بیان کر دیا کہ بے شک ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں، رحمتیں عطا کی۔ اب ان نعمتوں اور رحمتوں کے شکرانے کے طور پر فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سو گویا نماز اور قربانی دو ایسے اعمال ہیں کہ اللہ کا شکر بجا لانے میں ان کے سوا کوئی بڑا عمل نہیں۔
نماز اور قربانی دو ایسے عمل ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے میں ان سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اب عیدین اور فلسفہ شکر یہ کیا ہے؟ عیدین کا فلسفہ کیا ہے اور عیدین پر شکر کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دو عیدیں عطا کی، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور ان دونوں عیدوں میں اللہ نے نماز اور قربانی کو جمع کیا ہے۔ ان دونوں عیدوں میں اللہ نے نماز اور قربانی کو جمع کیا ہے۔ عید الفطر میں اس میں بھی نماز اور قربانی جمع ہے۔ فرمایا بندے تیرا میری بارگاہ میں عید کی نماز ادا کرنا یہ قابل قبول نہیں، کیوں کہ تیری جبین نیاز تو میری بارگاہ میں جھکے، مگر تیری قربانی سے میرے حاجت مند بندوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ تیری جبین نیاز تو میری بارگاہ میں جھکے، مگر تیری قربانی سے میرے حاجت مند بندوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ سو فرمایا تو نماز عید ادا کرنے کے لیے آ، مگر اس سے پہلے صدقہ فطر کے طور پر اپنے مال میں سے قربانی دے کر حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کر کے آ، تب تیری نماز عید الفطر قبول ہوگی۔ یعنی یہ عیدین کا فلسفہ کیا ہے کہ تو نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے آ، مگر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے مال میں سے صدقہ فطر یعنی غریب اور حاجت مندوں کی مدد کر کے آ، تب تیری جبین نیاز جو میری بارگاہ میں جھکے گی کاملاً میری رضا کو پا سکے گی۔ اب فرمایا عید الاضحیٰ، اس پر بھی اللہ نے نماز اور قربانی کو جمع کر دیا۔ عید الاضحیٰ پر فرمایا نماز عید کے بعد قربانی یہاں لازمی ہے۔ عید الفطر میں نماز عید سے پہلے قربانی صدقہ فطر کے طور پر مال کی لازمی ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد قربانی لازمی ہے۔ سو فرمایا کہ دونوں عیدوں میں اللہ نے نماز اور قربانی کو جمع کر دیا۔ سورہ الکوثر میں اسی طرف اشارہ ہے، انا آتینا کل کوثر، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں اور رحمتیں عطا کی ہیں۔ سو ان نعمتوں اور رحمتوں کے شکرانے کے طور پر فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ سو عیدین میں فلسفہ شکر کیا ہے؟ نماز اور قربانی کے عمل کو اللہ نے یہاں جمع کر دیا ہے۔ عید کا معنی ہے عود، لوٹ آنا۔ عید عود سے ہے، اس کا معنی ہے لوٹ آنا۔ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر انسان اس کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور آقا دو جہاں کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جانور کی قربانی کرتا ہے، سو نماز اور عید کو جب جمع کرتا ہے نماز اور قربانی کو، تو اس کے نتیجتاً اللہ اس بندے کو خوشیاں لوٹا دیتا ہے۔ عید کا معنی ہی لوٹا دینا ہے، عود سے ہے۔ سو لوٹا دینا، اللہ لوٹاتا کیا ہے؟ بندہ نماز پڑھتا ہے اور جانور کو قربان کرتا ہے، اس کے بدلے میں نتیجتاً رب اپنے بندے کو خوشیاں لوٹا دیتا ہے۔ سو عیدین کا فلسفہ یہی ہے، اور اس موقع پر اللہ نے نماز اور قربانی کو جمع کر دیا ہے۔
سو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، اور آپ کو اللہ نے جو نبوت عطا کی وہ عالمگیر نبوت ہے۔ اللہ نے آپ کو جو نبوت عطا کی وہ عالمگیر نبوت ہے۔ سو اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ میں نے آپ کو نعمتیں عطا کی، کتنی؟ دو۔ ایک تو آپ کو جد الانبیاء بنایا ہے، اور دوسرا آپ کو عالمگیر نبوت عطا کی ہے۔ سو ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں، ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ سو اللہ نے پھر آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بڑی آزمائشیں ہوئیں، اور پھر ان تینوں آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترے۔ پہلی آزمائش کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم آتش نمرود میں داخل ہو جا، اے ابراہیم آتش نمرود میں داخل ہو جا، اور آتش نمرود میں جب داخل ہوگا تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو ہماری رضا کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے یا نہیں، تو ہماری ان نعمتوں کے حصول میں کون کون سی؟ ایک تو ہم نے آپ کو جد الانبیاء بنایا ہے، دوسرا عالمگیر نبوت عطا کی ہے۔ سو ان نعمتوں کے دینے پر ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ پہلا امتحان کیا لیا؟ فرمایا آتش نمرود میں داخل ہو جا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو اپنی جان کی بازی بھی لگاتا ہے یا نہیں، اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے یا نہیں۔ سو اس پر رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں گرایا گیا، نارے نمرود میں گرائے گئے تو کیا تھا؟ فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ادھر گرایا جا رہا تھا، ادھر رب نے فرمایا یا نار کونی باردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سو اتنی ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی تو ملی مگر فرمایا اتنی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی رہے۔ فرمایا آگ کا کام جلانا ہے، اور آگ زیادہ تپش پر ہو تو وہ بھی تکلیف دیتی ہے، اور اگر کوئی زیادہ ٹھنڈک انسان کو پہنچے تو وہ بھی تکلیف دیتی ہے۔ سو فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک زیادہ لگے، اور سلامتی والی ہو جا۔ سو ابراہیم علیہ السلام جب گرائے گئے تو فرمایا ابراہیم ہم تیرے جسم کو جلانا نہیں چاہتے، ہم تیرے جسم کو جلانا نہیں چاہتے، ہم تو فقط تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم تو فقط تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ سو ابراہیم علیہ السلام جب گرائے گئے، اپنی رضا، رب نے اپنی رضا کو ابراہیم کو دینے کے لیے حضرت ابراہیم کو نارے نمرود میں گروایا، مگر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سعادت قدم رہے، رب کی رضا کو پانا مقصود تھا۔ سو فرمایا اگرچہ آگ تیرا کام جلانا ہے، اے آگ اگرچہ تیرا کام جلانا ہے مگر تو اب اپنے اصول کو بدل دے، مگر تو اب اپنے اصول کو بدل دے، اور تو ابراہیم کو وہ سکون مہیا کر جو جنت میں میسر ہوتا ہے، تو ابراہیم کو وہ سکون میسر کر جو جنت میں میسر ہوتا ہے۔ سو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے
رب کی رضا کو پانے کے لیے نار نمرود میں خود کو گرا دیا۔ پھر رب نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سو ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورا اترے، اس آزمائش میں بھی پورا اترے۔ پھر ایک دوسری آزمائش، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب بیٹا دیا تو فرمایا ابراہیم اپنی گھر والی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دور دراز لک و دک صحرا میں چھوڑا۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے گھر والی کو لیا، معصوم لاڈلے لخت جگر حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور صحرا میں چھوڑا ہے۔ جب صحرا میں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو گھر والی نے پوچھا ابراہیم کیا اپنی رضا سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کی رضا سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے دوست کا لقب پایا تھا خلیل اللہ، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ سو خلیل دوست وہ جو ساری آزمائشوں پر پورا اتر کر، جس کو اللہ امتحانوں میں ڈالے، آزمائشوں میں ڈالے، پھر امتحان اور آزمائش پر وہ پورا اترے، اس دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو نہ آزمائش میں ڈالا جائے نہ امتحان میں ڈالا جائے، بن مانگے جسے محبوب بنا لیا جائے، وہ حبیب ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں رب کائنات کے حبیب اللہ ہیں، ابراہیم رب کے خلیل اللہ ہیں۔ سو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ابراہیم علیہ السلام صحرا میں چھوڑا ہے۔ فرمایا رب کی رضا کو پانے کے لیے آپ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ رات دن گزرا، ابراہیم علیہ السلام کا لاڈلا لخت جگر حضرت اسماعیل پیاس سے بلکنے لگے۔ حضرت اما ہاجرہ پانی کی تلاش میں، قریب ہی دو پہاڑیاں تھی صفا مروہ، وہاں پانی کی تلاش پہ چڑھ گئیں۔ پانی تلاش کرتی کرتی کبھی صفا پہ جاتی، کبھی مروہ پہ چڑھتی، مگر کہیں بھی پانی نہ ملا۔ ادھر پہاڑیوں پہ چڑھتی پانی کی تلاش میں، پیچھے معصوم لاڈلے لخت جگر کو بھی تکتی رہتی، کہیں پیارا لاڈلا لخت جگر حضرت اسماعیل ان کو کوئی جنگلی درندہ نقصان نہ پہنچا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے، اب اما ہاجرہ ان کے پایا استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ ہوئی۔ آپ پانی کی تلاش میں صفا مروہ پر چڑھتی ہیں، جب کہیں پانی نہ ملا 7 چکر صفا پر 7 مروہ پر لگائے، واپس پلٹ کے آئیں جب معصوم لاڈلے لخت جگر حضرت اسماعیل کے پاس، تو کیا دیکھتی ہیں؟ جہاں اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں اللہ نے پانی کے چشمے کو نکال دیا، پانی کا چشمہ نکلا۔ حضرت ہاجرہ کہتے ہیں میں دوڑی، پانی کا چشمہ جو وہ نکلا تو پانی دائیں بائیں پھیل رہا تھا۔ آپ نے روڑے پتھر اٹھائے، اٹھا کر ارد گرد باڑ لگا دی، ساتھ عبرانی زبان میں کہا زم زم، اس کا معنی رک جا رک جا۔ سو وہ پانی کا کنواں جو حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے نکلا، اس امتحان میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اما ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اور پھر کیا تھا؟ اس مقام پر جہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام لبیک کی صدا لگاتے ہوئے گھر والی اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ آئے، اس دوسرے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ابراہیم اب ہم آپ کو ایک اور آزمائش سے گزارنا چاہتے ہیں، ایک تیسرے بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں۔ رب کائنات نے جب تیسرے امتحان میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھے، یاد رکھیں نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ صبح اٹھے تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے رات خواب دیکھا ہے، کیا
یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے رات کو خواب دیکھا، کیا؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے سارا کہہ دیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے۔ سو بیٹے نے جواب کیا دیا؟ بیٹا کہتا ہے ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ابا جان کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان میں ذبح ہونا چاہتا ہوں، یہ بھی کہہ دیتے تو ٹھیک تھا کہ ابا جان ٹھیک ہے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ گویا حکم الہی کی تعمیل کی طرف اشارہ تھا، ذبح تو ہونا تھا مگر کہا ابا جان جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا کر گزریے۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، بیٹے نے جواب دیا ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا۔ سو بیٹا کہنے لگے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے انشاءاللہ ثابت قدم پاؤ گے، آپ مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے عزم ارادہ اظہار کر دیا، ابا جان آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، آپ کو جو کچھ حکم ملا ہے کر گزریے۔ سو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لیا، مینا کے مقام پر پہنچے، وہاں مینا کے مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا، لٹا کر چھری گلے پر رکھ دی، چھری گلے پر رکھ دی۔ ادھر رب کائنات نے چھری کو حکم دیا کہ بے شک چھری تیرا کام کاٹنا ہے، مگر ابراہیم نے ہماری رضا کو پانے کے لیے بیٹے کو لٹا دیا، چھری گلے پر رکھ کر چلا دی، اے چھری رک جا، ہم نے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو کاٹنا نہیں تھا، ہم نے تو صرف ابراہیم کو جانچنا تھا کہ ابراہیم ہماری رضا کو کتنا پاتا ہے۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، چھری چلا دی، رب کائنات نے آسمان سے جنتی جانور مینڈھا بھیج دیا، مینڈھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا کام تو اتنا ہی تھا کہ رضا کو چاہتے ہوئے، امتحان میں کامیابی کو پاتے ہوئے بیٹے کو لٹا دیا، چھری چلا دی۔ اب ذبح بیٹا اسماعیل ہو یا مینڈا ہو، سوال یہ ہے بیٹا ذبح ہو یا جنتی جانور مینڈا ذبح ہو، ابراہیم علیہ السلام نے تو جان کو پیش کر دیا، آپ نے تو جان کو پیش کر دیا۔ فرمایا اے ابراہیم بے شک قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے آسمان سے جنتی جانور مینڈھا بھیج دیا، اور پھر فرمایا چھری کا کام تو چلانا تھا، آپ نے چلا دی، چھری کا کام تو چلانا تھا جو آپ نے چلا دی۔ اب ذبح اسماعیل ہو یا جنتی جانور مینڈھا، وہ ہماری رضا، وہ ہماری مراد ہے۔ سو جنتی جانور ذبح ہوا، سو فرمایا آپ نے چھری چلا دی، ہم نے آپ کی جانور جان کی قربانی قبول کر لی، جانور کی نہیں آپ کی جان کی قربانی قبول کر لی، اور جنتی جانور مینڈے کو بھیج کر ذبح کروا دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلوں کے لیے ہم نے اس کو باقی رکھا۔ سو فرمایا ابراہیم آپ نے
اپنی جان کو پیش کر دیا، اپنے لاڈلے لختے جگر اسماعیل کو پیش کر دیا، نارے نمرود میں تجھے گرایا، گر گئے میری رضا کو پانے کے لیے۔ اب کیا ہے تیری اس قربانی کو دین کا حصہ بنانے کے لیے، قربانی کے طور پر نبی آخر الزماں جو سارے نبیوں سے زیادہ عظیم ہیں، ان کی امت سارے نبیوں کی مخلوقات میں سے زیادہ عظیم ہے، سو فرمایا ہم ان کی امت میں آپ کی اس قربانی کے عمل کو ذی الحج کی 10 تاریخ کو، ذی الحج کی 10 تاریخ کو اس عمل کو زندہ کریں گے، اور نبی آخر الزماں کی امت میں اس امت کے ذمہ اس عمل کو لگائیں گے کہ وہ قربانی والے عمل کو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اور حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ذی الحج کی 10 تاریخ کو، اللہ کو تو معلوم تھا کہ وہ اپنی اولاد کی قربانی تو نہیں دے سکتے، وہ تو وقت کی قربانی نہیں دے پائیں گے، جان و مال کی قربانی ہر کوئی نہیں دے پائے گا، چاہے جائے کہ وہ اولاد کو قربان کریں، مگر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اب رب نے جنت سے جانور بھیج کر وہ ذبح کروا دیا، فرمایا ہم ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قیامت تک امت مصطفیٰ کے ذمہ یہ واجب کر دیا کہ وہ ہر ذی الحج کی 10 تاریخ کو جانوروں کی قربانی، حلال جانور کی، بکرا یا کوئی حلال جانور پیش کر کے ادھر بہائیں گے خون جانور کا، مگر ادھر ان کی رضا کیا ہوگی مولا، ہم تیرے محبوب ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اگر ہمیں جان کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے تو کر دیں گے۔ سو فرمایا ذی الحج کے پہلے 10 دن، ذی الحج کے پہلے 10 دن ان کو ثواب کے اعتبار سے اللہ نے جہاد والے عمل سے زیادہ افضل قرار دیا، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو ثواب کے اعتبار سے اللہ نے جہاد جیسے عمل سے بھی زیادہ افضل قرار دیا، جس طرح معراج کے سفر کے حکم کے مطابق فرمایا اگر کوئی 5 پڑھے نمازیں 50 کا ثواب دیں گے، اسی طرح اگر ان 10 دنوں میں کوئی شخص اپنے اعمال زیادہ کر لے، 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کو پاتے ہوئے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اس کے مال میں سے جانوروں کی قربانی پیش کرے، اللہ جہاد جیسے عمل سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ سو دوستان محترم، آقا علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں بلا ناغہ اس معمول کو حضور نے جاری رکھا۔ آقا علیہ السلام اکثر اوقات ذی الحج کے دنوں میں ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کے خرید لیتے تھے، حضور ریوڑ کے ریوڑ خرید لیتے، صحابہ میں تقسیم کر دیتے تاکہ صحابہ بھی اس عمل کی ثواب کی نجت کو پا سکیں۔ سو آقا دو جہاں ہر سال اپنی حیات طیبہ میں اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ سو فرمایا عیدین کا فلسفہ یہی ہے، عیدین کا فلسفہ بھی یہی ہے، زندگی وہ زندگی جو حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق گزرے، موت وہ موت کامیاب ہے جو حضور کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو۔ فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالی میرا زندہ رہنا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے۔ کل ان صلاتی و نسکی، میرے مالک میری نمازیں بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میرا جینا بھی مرنا تیرے لیے اور میرا مرنا بھی تیرے لیے۔ سو آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو زندہ کرتے ہوئے اپنی امت کو اس عمل کی طرف ترغیب دی کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے مال میں سے حلال جانور کی قربانی کر کے اس کی رضا کو پا سکیں۔ پھر عیدین کا فلسفہ کیا ہے؟
عید کے موقع پر جو لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے۔ باری تعالیٰ نہ تجھے خون پہنچے نہ تجھے گوشت پہنچے، پھر تجھے پہنچتا کیا ہے؟ یہ جو لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، تجھے کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مگر تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ مجھے پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی نیت مجھے پہنچتی ہے، تمہارے دلوں کا ارادہ مجھے پہنچتا ہے۔ سو فرمایا قربانی کا جانور اس لیے ذبح کرو کہ وہ رب راضی ہو جائے، دکھلاوے کے طور پر نہیں کہ میں نے 1,000 1 لاکھ کا 50,000 کا 1.5 لاکھ کا بکرا جانور دمبا ویڑ خرید کر قربان کی، نہیں، دکھلاوا نہ ہو، اس کی رضا کو پانا مقصود ہو، اسے یہ جانوروں کا گوشت بھی نہیں جاتا، خون بھی نہیں پہنچتا، اسے تو ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم والى صورکم، بے شک اللہ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے۔ باری تعالیٰ نہ تم ہمارے مال دیکھے نہ ہماری صورتیں دیکھے، تو دیکھتا کیا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل، اس میں آقا علیہ السلام کی حدیث پاک روایت ہوئی، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ سو فرمایا قربانی کا فلسفہ یہی ہے، قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ جب ہم جانوروں کا خون بہا رہے ہوں اور پھر جانوروں کا خون بہا کر اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوں، اس سارے عمل کو کرتے ہوئے ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہمارے دل کی نیت و مراد یہ ہو کیا؟ باری تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کیا؟ آج حضرت اسماعیل کی قربانی کا فدیہ کرتے ہوئے جانور کو قربان کر دیا، مگر اس کا خون بہاتے ہوئے میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں مولا، کیا تیرے لیے، تیرے حبیب کے لیے، تیرے حبیب کے دین کے لیے اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو کر دوں گا۔ حضرت اسماعیل کی سنت کو، ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، حضرت اسماعیل کا فدیہ ادا کرتے ہوئے جب جانوروں کا خون بہا رہے ہو تو لوگوں اپنے دل کے اندر یہ خیال و نیت پکی کر لو، میرے مولا ادھر تو خون بہا رہا ہوں، مگر اگر تیرے لیے، تیرے حبیب کی رضا کے لیے اور تیرے دین کی قربانی کے لیے اگر جان کا خون کا قطرہ بھی بہانا پڑا تو بہا دوں گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل اپنے باپ کا خواب سن رہے تھے، اپنے باپ کا خواب سن رہے تھے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، چاہتے تو کہہ دیتے کہ باجان خواب کا واقعہ ہے کوئی اور شے قربان کر دو، خواب کا واقعہ ہے کوئی اور شے قربان کر دو، مگر کہنے لگے ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے تمہیں جس کا حکم دیا کر گزریے، جو آپ نے دیکھا ہے، جو رب کا حکم پایا ہے کر گزریے۔
انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اگر بیٹا ذبح ہونے والا صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ذبح کرنے والا باپ وہ بھی تو صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوگا۔ سو فرمایا قربانی کا فلسفہ یہی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ نے قربانی میں نعمتوں کے شکرانے کے طور پر نماز اور قربانی کو جمع کیا ہے، نماز اور قربانی کو جمع کیا ہے۔ سو دوستان محترم، اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر نماز اور قربانی کے لیے خود کو تیار رکھیے۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے والا ہے، اس کے 10 دن عبادت کے لحاظ سے اعلیٰ افضل و اعلیٰ و مرتبے والے ہیں۔ سو عزیزان محترم، آئیے عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، اس کی تیاری کے لیے بڑا جو عمل ہے وہ یہ، اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا کو پانے کے لیے بکرا یا حلال کوئی جانور اس کے راستے میں قربان کر دیں۔ ادھر خون بہایا جا رہا ہو، ادھر اس رب کی رضا کو پانے کا ارادہ و نیت ہو۔ سو رب تو ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو ہمارے دلوں کی نیت کو جانتا ہے۔ سو عزیزان محترم، قربانی کا فلسفہ یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری آزمائشوں میں سے خود کو گزارا، اس لیے کہ وہ جد الانبیاء تھے، عالمگیر نبوت کا تاج جن کے سر پہ اللہ نے سجانا تھا۔ ان امتحانوں آزمائشوں میں سے گزار کر جب آپ پورے کے پورے امتحانوں میں کامیاب و کامران ٹھہرے تو پھر رب کائنات نے عطا کیا کیا؟ پھر رب نے اپنا گھر بنوایا، اپنا گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی۔ جب کعبہ تعمیر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام بطور معمار مستری کے کام کر رہے تھے، بیٹا اسماعیل بطور مزدور کے کام کر رہا تھا۔ جب کعبہ کی دیواریں تعمیر ہو رہی تھی، رب کائنات کا پاک پیغمبر کعبہ کو تعمیر کر رہا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو رب نے فرمایا ابراہیم اب مانگ لو مجھ سے کیا مانگتے ہو، اب مانگ لو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ تو قربان جائے بطور معمار کام کرنے والا ابراہیم، بطور کام مستری مزدور کا کرنے والا اسماعیل، کعبہ کی دیواریں تعمیر ہو چکی۔ رب نے فرمایا ابراہیم مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ تو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا، مزدوری کے طور پر کیا مانگا۔ عرض کی باری تعالی اگر تو ہمیں مزدوری کے طور پر کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر سن، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ باری تعالی اگر مزدوری ہی دینا چاہتا ہے تو وہ نبی آخر الزمان جو تو کل نبیوں کے آخر میں بھیجے گا میری اولاد میں بھیج دے، میری اولاد میں بھیج دے۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزدوری کے طور پر نبی آخر الزمان کو اپنے خاندان میں مانگ لیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جب قبول ہوئی تو وہ پتھر پگھلا۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان پتھر کے اندر آ گئے، پتھر کے اندر آ گئے، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ رہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے محمد مصطفیٰ کو مانگا تھا، اس کو مقام ابراہیم بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، تاجدار کائنات کو بطور مزدوری کے مانگنے کو، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر میں ثبت ہو گئے۔ سو عزیزان محترم، امتحان آزمائش پر صلہ بھی کیا ملا، صلے کے طور پر جب سب کچھ قربان کر دیا اللہ نے عالمگیر نبوت کا تاج سر پہ رکھا۔ سو دوستان محترم، عید الاضحیٰ کے دن قریب آ رہے ہیں، ان دنوں میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو، اور خرچ نماز کے ساتھ دیگر ساری عبادتوں کا ذکر ترک کر کے اللہ نے قربانی والے عمل کو زندہ کرنے کا حکم دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔